اپنی مرضی اللہ کی مرضی. جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم مل گیا, حکم بولو بیٹا, اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم, ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے, تم کیسے چھری چلاؤ گے, تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو, جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو, تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو اسماعیل تو پانی نہیں پیتا, وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا, اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو, تم مجھ پر چھری چلاؤ گے, چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے, پانی کس کے ساتھ پیو گے, کس کو سلاؤ گے. اللہ نے خواب میں کہا اپنے بیٹے 7 سال کے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ. حضرت ابراہیم پورا دن روئے کہ اللہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے, میرے بیٹے نے کیا کیا کہ میں گلے پہ چھری چلاؤ. اللہ نے دوسری رات کو پھر کہا نہ اپنے بیٹے کے گلے پہ, بولو ساتھ میں بولو نا, اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری. دوسرے دن بھی حضرت ابراہیم بہت روئے, کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں کہ اللہ کیا قصور ہے میرے بیٹے کا, میں کیوں گلے پہ چھری چلاؤ, کہ بیٹے نے کون سا گناہ پاپ کیا ہے کہ میں اس کے گلے پہ چھری چلاؤ. تیسری رات کو اللہ نے خواب میں فرمایا ابراہیم مجھ سے محبت کرتے ہو یا بیٹے سے محبت کرتے ہو. ابراہیم نے کہا اللہ تجھ سے کرتا ہوں تو چھری چلاؤ. اے میرے پیارو کیسی گھڑی ہوگی, وہ کیسی صبح ہوگی. یہ 22 اگست کو وہ صبح آئے گی انشاءاللہ, ہم کو تو خیال بھی نہیں آتا وہ صبح کیسی ہوگی. آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم نے رات کو چھری کو تیز کیا, چھری کو تیز کیا اور دروازے کے نیچے چھپایا. کہاں چھپایا, دروازے کے نیچے چھپا دیا. اور صبح ہونے سے پہلے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ, بیوی کا نام حضرت ہاجرہ, کیا کہا بیٹے اسماعیل کو اٹھاؤ. ہاجرہ نے کہا بھی اتنا جلدی صبح میں کیا کرو گے بیٹے کو اٹھا کے, نہ آج میں بیٹے کو گھمانے لے جاؤں گا, کھلانے لے جاؤں گا, پلانے لے جاؤں گا, بیٹے کو اٹھاؤ نہ اٹھاؤ بیٹے کو. حضرت ہاجرہ نے جلدی جلدی بولو حضرت اسماعیل کتنے سال کے, اٹھا دیا, اچھے اچھے نہلا کے کپڑے وپڑے پہنا دیے, ابا کے حوالے کر دیا. حضرت ابراہیم لے کے چلے اور دروازے کے نیچے سے کیا لے لی, لے کے چلے. جب چلے نا تو رو رہے تھے, کون, حضرت ابراہیم. تو 7 سال کے بیٹے دور بھاگے اور ابا کو کیا بولے, چلو میرے کو پکڑو, میرے کو پکڑو, میرے کو پکڑو. حضرت ابراہیم کچھ بولے نہیں, کیا کرے, روئے. تو 7 سال کا بھائی, ہماری بھی اولاد ہے کیسی بھی ہو لیکن اولاد تو اولاد ہوتی ہے. حضرت اسماعیل 7 سال کے دوڑتے دوڑتے کہا ابا آپ تو رو رہے, آپ تو میرے کو روز کھلانے لے کے جاتے ہو, روز گھمانے لے کے جاتے, کبھی روتے نہیں, آج تو آپ رو رہے. حضرت ابراہیم نے چھری نکالی, کہا بیٹا تیرے کو ذبح کرنے کا ہے. اور 7 سال کی لڑکی نے سنا ابا میرے کو ذبح کریں گے, تو دوڑے اور دور جا کر کہا ابا آپ میرے کو چھری سے ذبح کرو گے. ارے ابا میرے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو, میرے بغیر تو آپ پانی بھی نہیں پیتے ہو, میرے بغیر تو آپ کہیں باہر جاتے بھی نہیں ہو, رات کو میرا ہاتھ آپ کے اوپر ہوتا ہے تب ہم سوتے ہیں. ابا ایسے کیسے ہوگا ابا, میں تمہارا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے, آپ مجھے چھری سے کیوں ذبح کرو گے. حضرت ابراہیم گئے, بیٹے کو گلے لگایا, کہا اللہ کی قسم میں بہت محبت کرتا, کبھی تجھے ذبح نہ کرتا, لیکن مجبوری ہے, اللہ کا حکم آ چکا ہے. کس کا حکم آ چکا, کتنے سال کے تھے حضرت اسماعیل, کہا ابا اللہ کا حکم آیا. کہا پھر ابا فکر کیوں کرتے ہو, چھری چلا دو, صبر کرنے والے قیامت میں ہوں گے, میں بھی صبر کرنے والوں میں کھڑا رہوں گا. 7 سال کا بیٹا کس کے حکم پر تیار, اللہ نے فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم نے کہا میرا بیٹا میں تجھے ذبح کرنے والا. 7 سال کے حضرت اسماعیل نے فرمایا اگر اللہ کا حکم ہے ابا ہاتھ کاپنے نہیں چاہیے, مجھے آرام سے ذبح کر دینا, قیامت میں صبر کرنے والے کھڑے ہوں گے, اس میں آپ کا بیٹا اسماعیل بھی کھڑا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور مینا کے میدان میں لے گئے, کون, حضرت ابراہیم. بیٹے کو کل لیٹ جاؤ, اب تو بیٹے تو تیار ہی تھے. دیکھو حضرت اسماعیل ایسے لیٹ گئے کیوں, تاکہ یہاں چھری. حضرت ابراہیم نے چھری لی. ایک بات آپ کو بتاؤں, بیٹا باپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے. پوچھو باپ کو, پوچھو, بہت پیار کرتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ باپ کبھی آنکھ بھی نکالتا ہے, کبھی غصہ بھی کرتا ہے, کبھی دھکا بھی مارتا ہے, کبھی تماچا بھی مارتا ہے, لیکن پوچھو رات کے سناٹے میں بیٹے کو بہت یاد کرتا ہے باپ. آپ کو اگر دیکھنا تو ہاسپٹل میں جاؤ, ہاسپٹل میں جاؤ, بوڑھا باپ اگر ہاسپٹل میں ہوگا نا, آئی سی یو میں ہوگا, نیچے بیٹا کھڑا ہوگا, پوچھو بھائی باجی کیم تھے, پپا کیم تھے, تو کیا بولے گا, آئی سی یو میں چھے, بس دعا کرو اللہ آرام تھی بدو پٹا بھی دے. ہے کہ نہیں صحیح. اور بیٹا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا آئی سی یو میں, نیچے بوڑھا باپ کھڑا ہے, پوچھو بوڑھے باپ کو کیسا ہے بیٹا, وہ بوڑھا باپ کہے گا
दुआ करो मेरी जिंदगी उसको मिल जाए, मैं मर जाऊं चलेगा, मेरी तो उम्र हो गई, मेरा बेटा तो जवान है, मेरी जिंदगी उसको मिल जाए। तो बेटा वो होता है जो बाप के मरने का इंतजार करता है, और बाप वो होता है जो बेटे को अपनी जान देने के लिए तैयार होता है। यहां भी वही मामला था, हजरत इस्माइल तो लेट गए, लेकिन हजरत इब्राहिम के लिए आसान तो नहीं था ना। छुरी ली, देखो छुरी ली, यूं रखा, सिर्फ यूं रखा, हजरत इस्माइल खड़े हो गए। बोलो हजरत इस्माइल खड़े हो गए। अब्बा ने कहा क्या हुआ? कहा अब्बा, अब्बा आप मेरे को छुरी चलाओगे मैं तो मर जाऊंगा, कफन का कपड़ा तो लाए नहीं हो आप, मेरे को दफन किसमें करोगे, लपेटोगे किसमें? तो हजरत इब्राहिम ने रोते रोते कहा बेटा मुश्किल से छुरी लाया, कफन का कपड़ा कहाँ लेने जाता, कहाँ लेने जाता? कोई बाप अपने बेटे का कफन का कपड़ा लेके घूमता है? तो हजरत इस्माइल ने अपनी चादर उतारी, कहा अब्बा मुझे ज़बा करने के बाद इधर उधर मत जाना, इसी कपड़े में मुझे लपेट के दफन कर देना। बोलो सुभान अल्लाह, क्या बेटा होगा, कैसा प्यारा बेटा होगा, हमारी भी औलाद है। फिर देखो फिर हजरत इस्माइल लेट गए, अब तो बदन पे कपड़ा भी नहीं। हजरत इब्राहिम ने यूं छुरी रखी ना तो हाथ यो 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 कहा। हजरत इस्माइल खड़े हो गए, कहा अब्बा आपका हाथ बहुत कांप रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, आप मुझे उल्टा कर दो, ये गर्दन से छुरी चलाओ ताकि आपका हाथ नहीं कांपे। आप जब ज़बा करो आपके सामने बेटे की मोहब्बत नहीं अल्लाह की मोहब्बत होना चाहिए। ये बोलकर हजरत इस्माइल कैसे लेट गए? बोलो कैसे? मालूम है उल्टे लेटने गए ना तो एक बार वापस अब्बा को देख के कहा अब्बा अगर पहले मुझे बता देते तो कितना अच्छा होता, कम से कम मेरी माँ को आखिरी सलाम तो करके आता, मेरी माँ हाजरा को सलाम तो करके आता, मेरी माँ तो समझी कि मैं खेलने के लिए गया, अब्बा पहले बोल देते ना मैं तो उस वक्त भी कुर्बान हो जाता, अब भी कुर्बान हो गया हो। खैर ये कैसे लेट गए, वो कैसे लेट गए? लेकिन अब्बा तो अब्बा होते, सीधा लेटो कि उल्टा लेटो, है तो बेटा ही ना। हजरत इब्राहिम यूं गर्दन पे रखे छुरी, हाथ कांपने लगा। तो हजरत इब्राहिम ने अल्लाह को पूछा अल्लाह क्या करूं, अल्लाह शायद अल्लाह मामला बदल दे, अल्लाह क्या करो? अल्लाह ने कहा ज़बा करो, ज़बा करो, ज़बा करो। हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह मेरा बेटा है। अल्लाह ने कहा आंखों पे पट्टी बांध दो, कपड़ा है ना तुम्हारे पास, बांध दो आंखों पे पट्टी बांध दो, लेकिन ज़बा करो, हमारा हुक्म है ज़बा करो। हजरत इब्राहिम ने आंखों पे पट्टी बांधी, सुनना आंखों पे पट्टी, छुरी ली, बोलो बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही, बस ये बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और दुआ पढ़ना। इतनी देर में अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को कहा कि मेरा इब्राहिम मेरे इस्माइल के गले पे छुरी चला रहा है और मेरी मोहब्बत में चला रहा है, जिब्राइल जल्दी जाओ इस्माइल को हटा दो और जन्नत का दुम्बा वहां पे रख दो। लेकिन हजरत इब्राहिम की आंखों पे तो क्या थी? ज़बा शुरू, बोलो बोलो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। छुरी चला दी, आंखों पे तो पट्टी थी, लिखा है पूरी पट्टी आंसुओं से बहना शुरू हो गई थी, पूरी पट्टी में आंसू आने लगे। तो क्या हुआ, हजरत इब्राहिम ऐसे बैठ गए, छुरी रख दी, आंखों पे पट्टी, मालूम है पट्टी खोलूंगा तो बेटे की गर्दन कटी हुई होगी। अल्लाह की तरफ से आवाज आई पट्टी तो खोलो, अरे पट्टी खोलो। हजरत इब्राहिम ने पट्टी खोली तो सामने कौन है? जानवर। तो कहा मेरा बेटा कहाँ है? ऐना इब्नी इस्माइल, मेरा बेटा इस्माइल का। तो वो तो दरख्त के नीचे खड़े मुस्कुरा रहे, हंस रहे। कोई और बाप होता ना मेरी तरह तो छलांग लगा के बेटे को गले लगता। हजरत इब्राहिम बेटे के पास नहीं गए, वहीं पे सजदा किया और कहा अल्लाह मेरी कुर्बानी नहीं पसंद आई, अल्लाह मेरा ये कुर्बानी करना पसंद नहीं आया, मैं तो बेटे के गले पे छुरी चलाया, अल्लाह तूने कह दिया मैंने चला दिया, वो तो तूने जन्नत का जानवर भेज दिया, बाकी मैंने तो मेरे बेटे के गले पे छुरी चलाया। अल्लाह क्या मैं इम्तिहान में फेल हो गया? अल्लाह की तरफ से आवाज आई मेरे इब्राहिम सर उठाओ, आज तुमने बहुत बड़ा इम्तिहान पास कर दिया है, और याद रखो मेरे इब्राहिम आज तक लोग तुम्हें सलाम करते थे, अब से पैदा करने वाला खुद अल्लाह तुमको सलाम करेगा, है ना। अल्लाह ने फरमाया वफदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम वतरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। अल्लाह कहता मैं सलाम करूंगा और मेरा इब्राहिम ये तेरी कुर्बानी की अदा इतनी पसंद आई कि कयामत तक ये कुर्बानी को मैं वाजिब कर दूंगा। तो बताओ हजरत इब्राहिम ने अल्लाह पे भरोसा किया तो नामुमकिन मुमकिन हो गया कि नहीं? छुरी किस पे चल रही थी? बेटे पे, और नीचे आ कौन गया? जन्नत का दुम्बा। हजरत इब्राहिम को मालूम था नहीं, लेकिन जब अल्लाह पे भरोसा होता है ना अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। तो चलो भाई बताओ भाई, मेरी पहली बात मैं खत्म कर दो, कौन कौन अल्लाह पे भरोसा? भाई मांगना हो किससे मांगो? ना ना ना, इधर उधर लोगों को बोलो मत,
ہم لوگوں کی ایک عادت ہے، گھر میں بیوی سے نہیں بنتی ہوں گی تو پڑوس میں جا کے بولے گا، باہر اوٹے پہ جا کے بولے گا۔ اچھا میرے کو یہ بتاؤ، اگر آپ کی بیوی سے نہیں بنتی ہے، آپ نے باہر اوٹے پہ جا کے بولا، اس نے کیا کیا؟ تمہارا پرابلم سولو ہو گیا، بلکہ وہ پورے کٹور میں تم کو بدنام کرے گا، گھر گھر جا کے بولے گا، کیونکہ وہ جب تک نہیں بولے گا اس کو کھانا ہجم نہیں ہوگا۔ ہاں، ہم لوگوں کو کسی کی بات مل جائے نا تو پیٹ دکھتا ہے، جب تک وہ نکلنا چاہیے باہر۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے پیاروں، اپنا دکھ کوئی بھی ہوئے نا، کسی کو مت بولو۔ قسم کھاتا ہوں اللہ کی، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے سامنے رونا شروع کرو۔ وہ کہتا ہے لوگوں سے مانگے گا ناراض ہو جائیں گے، مجھ سے نہیں مانگتا میرا بندہ، میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ سوچو حضرت ابراہیم کو جب کہا کہ 7 سال کے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے، کن کے گلے پہ چھری چلانا ہے؟ نام کیا ان کا؟ بولو بولو زور سے بولو، نام کیا ان کا؟ معلوم ہے جب اللہ نے پہلی مرتبہ کہا ابراہیم جیسا ابراہیم، اتنا بڑا پیغمبر نہیں تیار ہوا؟ بولو نا، پہلی رات کو ابراہیم تیار ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ سوچا خواب ہے، اللہ نے کچھ اور کہا ہوگا۔ دوسری رات کو پھر خواب آیا، جاؤ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ بولو حضرت ابراہیم تیار ہوئے؟ نہیں ہوئے تیار۔ وہ 2 دن کیسے رو کے نکالے ہوں گے؟ تیسری رات کو حضرت ابراہیم سوئے تو اللہ نے کہا ابراہیم 2 راتوں سے کہہ رہا ہوں بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتے ہو، مجھ سے محبت نہیں ہے؟ میرے دوستو، تیسری رات کو جب اٹھے ہیں تو ارادہ کیا کہ آج بیٹے کے گلے پہ چھری چلانا ہے۔ ابراہیم جیسا ابراہیم پیغمبر پہلی مرتبہ تیار؟ بولو نہیں، دوسری مرتبہ تیار نہیں، تیسری مرتبہ حکم کس کا ہے؟ کیسے گئے ہیں میرے پیاروں؟ ہم نے بڑوں سے جو سنا، عجیب سنا۔ چھری تو لینا پڑے نا۔ حضرت ابراہیم نے چھری تیار کی، کیسے رو کے تیار کی ہوگی چھری؟ اور راتوں رات دروازے کے پیچھے چھپا دی، اور صبح میں کیا کہا؟ اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا اور بیٹے اسماعیل کو نہلا دو، دھلا دو، ذرا گھمانے راؤنڈ پہ لے جائیں گے۔ بھائی حضرت ابراہیم پہلی مرتبہ نہیں، بہت مرتبہ بیٹے کو راؤنڈ پہ لے جاتے۔ راؤنڈ سمجھتے ہو نا؟ راؤنڈ تو سمجھتے ہو نا؟ صورت والا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا؟ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ایسا انگلی پکڑ کے لے جاتے، گھمانے لے جاتے۔ آج بھی کہا تو حاجرہ نے کہا بھی، بھائی ماں نا، ماں کا دل بھی بڑا عجیب ہوتا ہے۔ ماں نے کہا اتنی صبح صبح میں؟ کہاں اٹھا دینا، اٹھا دے اسماعیل کو، صبح صبح میں لے کے جا۔ تو ماں نے کہا صبح صبح میں؟ ارے تم راؤنڈ پہ لے کے جاتے ہو، گھمانے لے کے جاتے ہو، آرام سے نا۔ کہا نہیں ہے، آج اللہ کا حکم ہے، یہ نہیں کہا کہ ذبح کرنے کا ہے، اللہ کا۔ تو حاجرہ نے بھی جلدی جلدی تیار کیا، اسماعیل کو اچھے اچھے کپڑے پہنائے، چلے۔ جب جانے لگے نا تو دروازے کے پیچھے دھیرے سے نکالا، اپنے کپڑے میں رکھا۔ اچھا اب راؤنڈ پہ پہلی مرتبہ تو نہیں جا رہے۔ وہ حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ میرے دوستو، ہماری بھی اولاد ہے۔ آج کوئی مولانا آتا ہے نا، ہم اپنے بچوں کو آگے کرتے، مولانا سر پہ ہاتھ رکھو نا، مولانا دعا کرو نا۔ کیوں؟ یہ محبت کی بات ہے، ورنہ بیٹا نہیں بولتا کہ میرے کو مولانا کے پاس جانا۔ باپ کو تمنا ہوتی کہ میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ آج وہی باپ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر چلے، دیکھو یہ انگلی پکڑی، انگلی پکڑی، اور حضرت اسماعیل کی عمر کتنی تھی؟ اور ان کی ایک عادت تھی، وہ بھاگ جاتے تھے، تو حضرت ابراہیم پیچھے دوڑتے تھے پکڑنے کے لیے۔ کبھی کبھی حضرت ابراہیم پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ہاں دیکھ میں نے پکڑ لیا، پکڑ۔ کبھی کبھی حضرت ابراہیم جان بوجھ کے پکڑتے تھے اور کہتے تھے بیٹا تو ایسا بھاگتا، تیرا باپ تیرے کو پکڑ بھی نہیں سکتا، تو بیٹا خوش ہو جاتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، جیسے گھر سے نکلے 7 سال کا لڑکا، بولو کون؟ انگلی چھوڑی اور اسماعیل بھاگے اور کیا کہا؟ ابا پکڑو پکڑو، چلو میرے کو پکڑو۔ آج جائیں گے پکڑنے، آج ابا پکڑنے جائیں گے، ایسا ہی کھڑے ہیں، آجا بیٹا آجا آجا، کتنا دور بھاگا، آجا، پھر واپس بیٹا آیا، پھر ادھر بھاگا، آجا آجا۔ حضرت اسماعیل 7 سال کے تھے، سمجھدار تھے، کہنے لگا ابا آج میرے کو پکڑو گے نہیں؟ ہر وقت میرے کو پکڑتے ہو نا، آج پکڑو گے نہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب انسان کی زبان جواب نہیں دیتی تو اس کے آنکھوں کے آنسو جواب دیتے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو حضرت اسماعیل 7 سال کے لڑکے نے پہلی مرتبہ ابا کو ایسا روتے ہوئے دیکھا، کہا ابا آپ تو رو رہے ہو؟ ہاں رو رہا ہوں۔ نکالی، کیا نکالی؟ چھری نکالی۔ کہا مینا کے میدان میں جائیں گے، تیرے گردن پہ چلا دوں گا، تیرے کو ذبح کر دوں گا۔ ارے 7 سال کے بیٹے کو باپ بولے تیرے کو چھری سے مار ڈالوں گا، وہ بیٹا بھاگا، بولو بیٹا، اور بھاگتے بھاگتے کیا تھا معلوم؟ ابا تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم کیسے چھری چلاؤ گے؟ تم دن بھر کھانا نہیں کھاتے ہو، جب تک میرے کو کھانا نہیں کھلاتے ہو، تم پورا دن پیاسا رہتے ہو اور آ کر بولتے ہو
اسماعیل تو پانی نہیں پیتا، وہاں تک میں بھی پانی نہیں پیتا، اور رات کو میرے کو سلانے کے بعد تم سوتے ہو، تم مجھ پر چھری چلاؤ گے، چلا دو گے تو کھانا کس کے ساتھ کھاؤ گے، پانی کس کے ساتھ پیو گے، کس کو سلاؤ گے؟ حضرت ابراہیم نے کہا آجا میرا بیٹا آجا، گلے لگا کر کہا بیٹا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلا سکتا، ابراہیم کیسے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے گا، لیکن میرا بیٹا اوپر اللہ کا حکم ہے، بولو ساتھ میں بولو کس کا حکم ہے؟ وہ 7 سال کے بچے نے جو جواب دیا، میں قسم کھا کر بولو ہمارے 70 سال کے بوڑھے کا بھی وہ ایمان نہیں ہوگا، ہمارا وہ ایمان نہیں ہوگا۔ وہ 7 سال کے بچے نے جواب دیا اللہ کا حکم ہے، تو ابا دیوی کس بات کی؟ چھری چلانا تمہارا کام ہوگا، صبر کرنا میرا کام ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ 7 سال کے بیٹے نے کہا، پڑھو نہ پڑھو، 7 سال کے بیٹے نے کہا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ الگ بات ہے کہ ہم کو قرآن کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، یہ صفحہ پڑھتے پڑھتے آدمی رونے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ 7 سال کا بیٹا بولتا ہے ابا چھری چلا دو، صبر کرنا میرا کام ہوگا۔ میرے دوستو، ہم لوگ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، وہ جگہ دیکھی ہوگی آپ نے مینا میں، جہاں حضرت ابراہیم نے کس کو لٹایا؟ دیکھو ایسے لٹایا، ایسے یہ میں بیٹھا ہوں نا، ایسے یوں لٹا دیا، یوں لٹا دیا، اور یہ چھری لے لی، بولو چھری، ساتھ میں بولو نا چھری، ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، تیار۔ ابھی تو چھری ذبح کرنے کے لیے تیار، حضرت ابراہیم کے ہاتھ کانپے، حضرت اسماعیل اٹھے، ہاں اٹھ گئے۔ ابا نے کہا کیا ہوا، کیا ہوا بیٹا، کیا ہوا؟ کہا ابا مار ڈالو گے، ذبح کرو گے، کفن کا کپڑا کہاں ہے؟ ارے میں مر جاؤں گا، میرے کو لپیٹو گے کس میں؟ میرا یہ تو کپڑا پورا خون والا ہو جائے گا، آپ پاک کپڑا کہاں سے لاؤ گے، لپیٹو گے کس میں؟ ابا نے کہا ہاں بیٹا یہ تو ہو گیا، چھری تو دروازے کے پیچھے چھپایا تھا، کفن تو چھپانا ہی بھول گیا، کفن تو لانا ہی۔ تو حضرت اسماعیل نے کیا کہا ابا رکو، یہ میری اوپر والی چادر اتارتا ہوں، اوپر والی چادر اتاری، کہا لے لو ابا، میرے کو ذبح کرنے کے بعد آپ کو ادھر ادھر جانا نہ پڑے، اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا، بولو سبحان اللہ، کیا بیٹا ہوگا، کیا بیٹا ہوگا، اسی کپڑے میں مجھے۔ حضرت ابراہیم نے وہ کپڑا لے لیا، بولو کپڑا، ارے دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم نے لٹایا، حضرت اسماعیل لیٹ گئے، حضرت ابراہیم کا ہاتھ کانپے، چھری جیسے چھری ادھر ہے کہ حضرت اسماعیل کھڑے ہو گئے، کہا ابا رکو۔ ابا نے کہا کیا ہوا؟ کہا ابا ایسا مت ذبح کرو، آپ تو ایسا ذبح کرتے ہو، میرا چہرہ آپ کا چہرہ سامنے سامنے، ابھی آپ چھری چلاؤ گے میں روؤں گا، چلاؤں گا، خون نکلے گا، آپ کا ہاتھ رک جائے گا، ابا آپ کو میری محبت آئے گی، مجھے الٹا لٹاؤ، گردن سے چھری چلاؤ تاکہ چھری چلاتے جاؤ گے، میرا چہرہ سامنے نہیں ہوگا، صرف اللہ کا حکم تمہارے سامنے ہوگا۔ کیا گھڑی ہوگی میرے دوستو، کیسا کیسا ہے، آپ سوچو ایک ایک موڑ کیسا موڑ ہوگا، وہ گھر سے نکلنے تک کا موڑ۔ اب ابا الٹا لٹانے والے تھے اور اسماعیل جو روئے ہیں، آپ نے کبھی سنا؟ ابھی الٹا لٹانے والے تھے اسماعیل، تو ابا نے کہا بیٹا تو روتا ہے، تو نے تو کہا تھا میں صبر کروں گا، بیٹا تو روتا ہے، باپ تو پہلے سے ہی روتا ہے، تو بھی رونے لگا۔ کہا ابا میرے کو پہلے بتا دیا ہوتا، کم از کم میری ماں کو تو بتا کے آیا ہوتا، میری ماں کی آخری ملاقات تو کر کے آیا ہوتا، میری ماں کی پیشانی تو چوم کے آیا ہوتا، اچانک مجھے اس طریقے سے خیر الٹا لٹا دیا۔ بولو کیسے لٹایا؟ الٹا، بولو کیسے لٹایا؟ میرے پیارو کیسا امتحان ہوگا، ایک روایت کے مطابق الٹا لٹایا۔ اب دیکھنا دو روایت ہے، ایک روایت آتی ہے کہ آپ نے گلے پر چھری چلانے کا ارادہ کیا، آنکھوں پر پٹا باندھ دیا، بولو آنکھوں پر، اور ایک روایت میں ابھی چھری چلانے کا ارادہ کیا، باپ کے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور بار بار اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ اللہ کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، اللہ کیا ہوگا، چھری چلانے کا ارادہ کیا، آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو آسمان سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم رک گئے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھا جبرائیل آ رہے، بولو سبحان اللہ، جبرائیل آ رہے اور جنت کا جانور لے کر آ رہے، بولو کیا لے کر آ رہے؟ جنت کا جانور لے کر آ رہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا قربانی قبول ہو گئی، قربانی قبول ہو گئی، جنت کا جانور آ گیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، بولو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ حضرت
حضرت اسماعیل نے دیکھا وہ میرے کو ہٹا دیا گیا، جانور کو لٹایا گیا، بولو میرے کو ہٹایا گیا، جانور کو لٹایا گیا. تو حضرت اسماعیل نے کہنا شروع کیا اللہ اکبر وللہ الحمد، بولو اللہ اکبر وللہ الحمد. خیر میرے دوستو چھری چلی، بولو چھری کس کے گردن پہ چلی؟ جنت کے جانور کے. اور آپ کو معلوم ہے جب چھری چل گئی حضرت ابراہیم نے روتے روتے کہا اللہ میری قربانی پسند نہیں آئی، میں نے تو تیاری کر لی تھی، میں نے تو چھری بھی تیار کی، کفن بھی تیار کیا، بیٹے کو لٹا بھی دیا، اللہ قربانی پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا میرا ابراہیم جیسا باپ کے دل میں رحمت ہے نا بیٹے کے گلے پہ چھری نہ چلائے، میں بھی رحمان اور رحیم ہوں. میں جنت کے جانور کو بھیجا اور تو امتحان میں کامیاب ہو گیا. بولو تو امتحان میں انعام کیا ملے گا؟ ارے بھائی امتحان میں کامیاب ہو گیا، انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے خود فرمایا میرا ابراہیم اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام. آج تک تو زمین پہ چلتا تھا، تو چلتا تھا پھرتا تھا، سارے لوگ تجھے سلام کرتے تھے، آج تجھے قربانی دی ہے، اب تجھے وہ انعام دوں گا. کوئی سلام کرے نہ کرے اب سے اللہ خود تجھے سلام کرے گا. قرآن کریم نے جو منظر بتایا، بولو بولو ساتھ میں بولو، قرآن کریم نے جو منظر بتایا کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. سب پڑھو سلام علی ابراہیم، بولو سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکا ہوا گوشت آیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقرہ عید کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ کہیں سے بڑی بڑی ہانڈیاں آ گئی اور پکا ہوا گوشت آیا، پکا ہوا گوشت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، بیویوں کو بھیجا، بیٹیوں کو بھیجا، پھر بھی گوشت بچا تھا تو جتنے صحابہ بیٹھے تھے کہا کھاؤ کھاؤ. اچھا کھانے کے بعد بھی ایک دو ہانڈی بچ گئی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم اپنے گھر لے جاؤ. تو صحابہ گھر لے جا سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن کہا نہیں، ہمارے نبی ہو سکتا مدینے میں کوئی غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور ہو، ان کے لیے تو ہم کو ان کو بھیج دیا جائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہمارے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ ابو ہریرہ. تو حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی نے کہا دیکھو محلے کے کنارے ایک انصاریہ عورت ہے، بیوہ عورت ہے، 3-4 بچے ہیں، جاؤ یہ جو پکا ہوا گوشت ہے نا ان کو پہنچا دو. حضرت ابو ہریرہ نے وہ ہانڈی اٹھائی اور گئے اور سیدھے جا کر وہ بیوہ عورت کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اندر سے پردے میں سے آواز آئی، کون؟ باہر سے کہا ابو ہریرہ. تو کہا کیوں آئے ہو؟ کہا پیارے نبی نے پکا ہوا گوشت بھیجا ہے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، اور آپ بیوہ ہے، آپ کے بچے یتیم ہیں، ان کے لیے بھیجا ہے. اندر سے کیا آواز آئی؟ نہ میں نے بھی کھانا کھا لیا، میرے بچوں نے بھی کھانا کھا لیا، میں نے بھی کھانا کھا لیا، بچوں نے بھی کھانا کھا لیا. ابو ہریرہ میرے نبی کو سلام کہنا اور جاؤ مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہو اس کو دے دینا، مجھ سے زیادہ کوئی بیوہ پریشان ہو اس کو دے دینا. تو حضرت ابو ہریرہ نے چونکہ وہ ہانڈی ہاتھ میں تھی نا تو کہا کہ لے لو نا بہن لے لو، ابھی تمہارے بچوں نے کھایا تم نے کھایا، کل تو کام آئے گا، بھائی جمع کر لو کل تو کام آئے گا. تو اندر سے وہ انصاری عورت کیا کہتی ہے؟ ابو ہریرہ کیا آپ نے نبی سے نہیں سنا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، میں یہ کھانا لے لوں، ہو سکتا کل ہماری موت آئے تو کھانا کس کام کا ہوگا؟ ہم تو ہر وقت اس نظر پر ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا موت کی تیاری کرو، کل موت آ گئی تو کیا کھانا میرے کام کا اور میرے بچوں کے کھانا کام کا، جاؤ کسی غریب مسکین کو دے دو. اور ہمارے گھر میں فریج میں فریزر میں کیا بکرے کا، ارے بولو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا، سب لوگوں کو بہت اچھا لگا کہ وہ ایک آدمی نے قربانی کے بعد بکرا اچھا خاصا 50,000 کا بکرا قربان کیا ہوگا، اور اس کے بعد میں 3 دن کے بعد اس نے خواب دیکھا کہ پورے محلے کے بکرے جنت میں جا رہے ہیں، پورا ٹوپی والا کا جتنا محلہ ہے نا سب بکرے جنت میں جا رہے ہیں، اس کا بکرا جنت میں ہے. تو اس نے خواب میں پوچھا وہ میرا بکرا نہیں دکھتا، 50,000 والا بکرا نہیں دکھتا، وہ جنت میں کہا کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا او پیچھے دیکھ پیچھے دیکھ، وہ لنگڑا ہے. کہا کا لنگڑا ہے؟ میں 50,000 کا خریدا تھا پورے محلے میں، وہ کیوں نہیں جا رہا؟ کہا اس کی ٹانگیں تیرے فریج میں پڑی ہوئی ہے. نہیں سمجھے آپ بات؟
تو اس لیے میرے پیاروں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال رکھنا. بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید یہ بکرے کا گوشت نہیں کھا سکتے ہوں گے سال بھر. ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو پہنچانا ہے تاکہ آج کا دن ایسا ہو ہم بھی کھائیں گے، دوسروں کو کھلائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور وہ بات یاد رکھنا، آج بکرے کو ذبح کرنے پر یاد رکھنا میری مرضی، اللہ رسول کی مرضی. تو سب لوگ فجر کی نماز میں بول دو اپنی مرضی پیچھے، اللہ رسول کی مرضی آگے. آج قربانی نہیں ہوگی، آج یہ عید کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ دل و جان سے وعدہ ہوگا کہ 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قربانی بھی بہت ضروری ہے، سب کریں گے انشاءاللہ. لیکن 2 باتوں کا خیال رکھو. ایک تو ہمارے نبی نے قربانی کا حکم دیا، اور یہاں تک ہمارے نبی نے ناراض ہو کر فرمایا قربانی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. تو ہو سکتا ہے اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات آئی ہو، اچھا قربانی نہ کرے تو ہمارے سر عید کی نماز پڑھنے بھی مت آنا. یعنی مطلب ہے کہ قربانی پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا زور دیا ہے کہ یہ جانور کو ہم جو قربان کریں گے اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اور اللہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتے ہیں. تو قربانی کریں گے کس نیت سے کریں گے، کس کے واسطے کریں گے؟ گوشت جمع کرنے کے واسطے. اگر اللہ نے آپ کو مال دولت جمع کرو، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ہم کو جب معلوم ہے کہ ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کو سال سال بھر ایسا گوشت نہیں ملتا، تو ان کے اوپر تھوڑی یہ قربانی کرے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. اور ایک بات کا خاص خیال رکھے، سب سے زیادہ گندگی ہم لوگ مچاتے ہیں. بکرا ذبح ہوا، کھال ادھر پھینکی، لینے والا کھال لے کر گیا، زمین پر خون کے نشانات تھے، اس پر مکھیاں گھوم رہی ہے اور پورے محلے میں بدبو آ رہی ہے. ذرا بھی اس کو فکر نہیں ہے، بلکہ جو محلہ گندا ہوتا ہے نا، بدبو آتی ہے، کیچڑ ہوتا ہے، کہتے یہاں مسلمان رہتا ہوگا. یہ سمجھ لینا ہم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اللہ کی قسم، حدیث کی بہت ساری کتابیں اٹھا کر دیکھو، پہلا چیپٹر کسی میں یہ چیپٹر نہیں ملے گا کہ کتاب الصلاۃ چلو نماز پڑھو. ہر چیپٹر شروع ہوتا ہے کتاب الطہارہ، پاکی کا بیان، صفائی کا بیان، پاکی کا بیان، صفائی. سب سے زیادہ پاکی اور صافی اگر دیا ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ. بھائی پاکی صافی جتنی ہم کو ملی ہے، ہاں ہر 5 نماز سے پہلے وضو، بولو ہے کہ نہیں وضو؟ جہاں ناپاکی نکلی فوراً غسل. یہ ہمارے آقا صاحب نے پاکی صافی دیے. لیکن ہم نے اپنے اعمال سے اسلام کو بدنام کیا ہے کہ اسلام میں گندگی بہت ہوتی. اس لیے جو ایریا میں یا بلڈنگ کے نیچے یا کالونی میں جہاں بھی آپ قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد اتنی صفائی اور ایک طرح کی بدبو نہ ہو، ایسا لگے ہی نہیں کہ اس آدمی نے قربانی کیا ہے، ایسا لگے جو ہوا سب اللہ کی رحمت میں پہنچ گیا ہے. تو طہارت کا اور پاکی کا، اور کسی کو شکوہ شکایت کا موقع ہم نہیں دیں گے. بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. بات بہت قیمتی بات آپ کو کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نام سنا ہے؟ بولو نا حضرت. یعنی ہمارے نبی سے پہلے جو نبی تھے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، سامنے سے کوئی آدمی کانپتا کانپتا تڑپتا شیورنگ، پوری باڈی اس کی کانپ رہی ہے. آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہچانتے تھے کہ میرا بہت پیارا دوست ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا تو اچھا خاصا لمبا چوڑا ہٹا کٹا بیوی بچے والا، تو ایسا کانپتا کیوں؟ کہا اللہ کے نبی خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب دیکھا، بہت خطرناک خواب. وہ تو اچھا تھا کہ خواب تھا، باقی تھا بہت ڈینجر. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مسکرا کر پوچھا بھائی کیا خواب دیکھا کہ اتنا گھبرایا ہوا؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے پیچھے شیر دوڑ رہا ہے. بولو کون دوڑ رہا ہے؟ شیر. وہ میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا، میں بھاگے جا رہا ہوں، وہ پیچھے شیر آ رہا. کہا اچانک کیا ہوا کہ میں نے بہت بڑا کھڈا دیکھا جس کے اندر ایسا لگتا تھا کنواں ہے، کچھ پانی ہے. تو شیر میرے پیچھے تھا. اب میں کرتا کیونکہ میرے کو بچنا تھا کیسا بھی کر کے. کہتے کہ میں نے وہ کہتے خواب میں ہوا، میں نے وہ بڑا جو کھڈا تھا نا اس میں چھلانگ لگائی اور یہ سوچ کر چھلانگ لگائی کہ اندر پانی ہوگا. کہتے پانی نہیں تھا. بولو اندر پانی نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ اپنا منہ کھول کر یوں بیٹھا تھا. کہا خواب میں میرا بدن کانپے کیونکہ اوپر کون ہے؟ شیر، اور نیچے کون ہے؟ سانپ. یعنی اوپر بھی موت ہے اور نیچے. کہتے اتنے میں نے دیکھا کہ کوئی ایک بہت بڑی ڈالی ایسے لٹک گئی.
کوئی بہت بڑی ایسی ڈالی لٹک کہا وہ ڈالی لٹک گئی تو میں بڑا خوش ہو گیا کیونکہ میں وہ ڈالی کو پکڑ کے بیچ میں آ گیا, بیچ میں یعنی اب نہ سانپ کا میرے کو ڈر ہے نہ شیر کا میرے کو ڈر ہے, کیونکہ اوپر جاؤں تو کون ہے شیر اور نیچے جاؤں تو ازدا, اس لیے میں ڈالی پر لٹکا. لیکن آدمی ڈالی پر لٹکے گا تو کتنی دیر تک لٹکتا رہے گا؟ کہا میرے دونوں ہاتھ دکھ رہے اور میں نے ڈالی بہت مضبوط ہے, ڈالی کو اتنے میں تو میں نے دیکھا دو پرندے آئے, ایک سفید اور ایک کالا, اور وہ اپنی چوٹ سے ڈالی کو کاٹنے لگے. وہ سفید والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے, وہ کالا والا بھی ڈالی کو کاٹ رہا ہے, وہ سفید والا بھی کاٹ رہا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اب تو نیچے گرنا ہے یا اوپر جانا, یا تو ان کے ڈالی کاٹنے سے پہلے میں اوپر چلا جاؤں تو کون ہے؟ شیر. اور اگر یہ ڈالی کٹ گئی تو آٹومیٹک نیچے دھاپ سے گروں گا تو کون ہے؟ سانپ. کہتے ہیں بس آنکھ کھل گئی. بولو آنکھ کھل گئی. کہتے آنکھ کھلی, ایسا زور کی چیخ مارا میں اور دوڑتا دوڑتا آپ کے پاس آ گیا اور آپ میرے کو راستے میں مل گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا خواب نہیں, یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے. بولے یہ ہماری اب جو بات سنیں گے نا ہمارا دل ہمارا بدن کا بال کھڑا ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب نہیں, بولو یہ زندگی کی حقیقت ہے, اور صحیح میں زندگی کی حقیقت ہے. کہا وہ جو پیچھے شیر دوڑ رہا تھا وہ شیر نہیں تھا, وہ موت کا فرشتہ تھا جو ہم سب کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کب پکڑ لو, کب پکڑ لو, بس اللہ کا حکم آئے گا پکڑ لوں گا. اور سچ بتاؤ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ موت کا فرشتہ ہمارے بولو بولو کیا کر رہا ہے؟ پیچھے پیچھے آ رہا ہے, جس کو اللہ نے بڑے پیارے اچھے انداز میں فرمایا. اللہ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق. بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وقت تیرا قریب ہے, قریب ہے. تو کہا وہ شیر نہیں ہے. پورا مجمع بولے کون ہے وہ؟ موت کا فرشتہ ہے جو ہمارے پیچھے ہے. اور جب اوپر والا کہے گا پکڑ لے, ایسا پکڑے گا موت ایسی آئے گی, ایک سیکنڈ آگے نہیں. بولو ایک سیکنڈ. اللہ نے فرمایا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میں موت کے فرشتے کو کہوں گا آ گیا, اس کا ٹائم آ گیا, چاہے کورونا ہوگا یا کورونا نہیں ہوگا, کووڈ ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ زندگی اور موت کسی بیماری کے حوالے نہیں ہے. کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے. ایک سیکنڈ آگے نہیں, بولو ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. تو کہا وہ شیر نہیں. پورا مجمع بولو وہ کون تھا؟ تو کہا حضرت عیسیٰ وہ اندر اژدہا. تو بولے وہ اژدہا نہیں تھا, وہ قبر تھی. وہ اژدہا نہیں تھا, وہ قبر تھی, کیونکہ قبر اگر پہنچا. اور حضرت عیسیٰ فرماتے میری بات نہیں مانا, کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ تھا. ہم کہیں گے مصطفیٰ کی بات نہیں مانا تو منہ کھول کے تیار ہے. قبر میں سانپ اور آگ, بولو دونوں چیز, سانپ اور قبر میں ہے, بولو سانپ بھی ہے اور آگ بھی ہے. اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اکثر مفسرین کہتے ہیں یہاں آگ سے مراد قبر کی آگ ہے جو صبح بھی بھڑکائی جائے گی اور شام کو بھی جہنم کی آگ کو قبر میں بھڑکایا جائے گا. اور میرے دوستو جانا ہے نا قبر میں, تو جانا کہ نہیں جانا؟ تو وہ منہ کھول کر بیٹھا ہے کون؟ سانپ. اور باہر کون منہ کھول کے بیٹھا ہے؟ موت کا فرشتہ. مطلب ہم تو ایسی سچویشن میں سینسیٹیو بولتے, ایک دم کرٹیکل پوزیشن میں ہے کہ ادھر دیکھو تو موت کا فرشتہ ہے, اور یہاں موبائل موبائل موبائل, تو وہ قبر کا عذاب بھی تیار ہے. تو وہ جو تھا کہتے اللہ کے نبی, لیکن میں وہ ڈالی پر میں بہت مضبوط تھا اور ڈالی پر میں تھکا ہوا تھا, لیکن دو پرندے آ گئے, ایک سفید اور ایک کالا. وہ کیا تھا؟ کہا وہ سفید پرندہ دن تھا اور کالا پرندہ رات تھی. سفید پرندہ دن اور کالا پرندہ رات. یعنی ہمارا دن اور رات ہماری عمر کو کاٹے جا رہا ہے, کاٹے جا رہا ہے, کاٹے جا رہا ہے. کتنے فاسٹ جاتے ہیں ہمارے دن اور رات. ارے گئی جمعہ کو ایسا کہیے, ارے گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا, واپس جمعہ آ گئی. پھر آئندہ جمعہ کو میں کہوں گا ارے ٹوپی والا میں گئی جمعہ کو تو بیان کیا تھا, واپس جمعہ آ گئی. وہ کچھ نہیں ہے, وہ سفید پرندہ اور کالا پرندہ میرے طرف میں دن بھی آتا ہے رات بھی آتی, دن بھی آتا رات بھی آتی, اور ہماری عمر کو گھٹاتے جاتی ہے. جس دن یہ کاٹنا پورا ہوگا وہ شیر حملہ کرے گا, پھینک دے گا نیچے قبر میں,
सांप मुंह खोलकर तैयार बैठा होगा। मेरे प्यारों, ये सब बोलो ना, ये सब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स के कंधे पर हाथ रखा, कहा जाके सबको ये ख्वाब सुना देना। ये ख्वाब नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी की हकीकत है। बताओ ये है कि नहीं हमारी जिंदगी की हकीकत? और हम कोई जिंदगी में क्या करना? अभी जो टेंशन हमारे ऊपर है ना, कल से जो टेंशन हमारे ऊपर आया, मास्क का प्रोग्राम बन रहा है कि मास्क लगाना होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब बातें हमको नहीं मालूम। लेकिन मेरे प्यारों, इस वक्त में सबसे बड़ा काम क्या करना मालूम है? करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है आज से? यानी हमको, हमारा नाम तो है, बोलो क्या? मुसलमान। सब मिलके काम आज एक इरादा कर ले, जितना हो सके आगे बढ़ते जाए। मेरे नबी जो कहेंगे वो करूंगा, मेरे नबी जिससे रोकेंगे। मेरे दोस्तों, ये शैतान बहुत डेंजर है। बोलो शैतान। कितनी मर्तबा हमको समझाता, तू तो दीन के काम में लगा है, लेकिन हमको बाद में पता चलता है कि जरूरी काम छुड़ाकर हमको गैर जरूरी काम के अंदर रख दिया। मेरे दोस्तों, सफेद परिंदा काला परिंदा हमारे साथ है, दिन रात दिन रात दिन रात। हम समझते दिन रात बहुत जल्दी जा रहे हैं, नहीं, हम मौत के करीब बहुत जल्दी जा रहे हैं। मौत का फरिश्ता तैयार है, कब्र में सांप मुंह खोले तैयार है। बचना है तो नमाज के सिवा कोई प्यारा रास्ता नहीं है। कुरान की तफसीर क्यों जरूरी? क्योंकि कभी कभी सवाल होता है, ये सबको कुरान पाक का तर्जुमा बताने की क्या जरूरत है, तफसीर बताने की क्या जरूरत है? अरे मेरे दोस्तों, अल्लाह की कसम फर्ज है। बोलो, कुरान करीम की तफसीर का सीखना फर्ज है, और वो भी वो फर्ज है जिसको हम कहते हैं फर्ज किफाया। वो फर्ज है कुरान करीम की तफसीर का सीखना। मैं आपको बताऊं, आपका कोई चाहने वाला आपको लेटर लिखे, अब तो लेटर का जमाना खत्म हो गया, वरना पहले तो कबूतर के जरिए भी लेटर भिजवाया करते थे। तो चलो, आज आपका कोई चाहने वाला लेटर लिखा, लेकिन उसने लेटर लिखा ऐसी जबान में जो जबान आपको नहीं आती। जैसे इंग्लिश जबान में लिखा, आपको इंग्लिश जबान नहीं आती, या फारसी में लिखा और फारसी आपको नहीं आती, तो लेटर तो आपके पास आ गया और आपको अंदाजा हो गया कि मेरे चाहने वाले ने ये लेटर लिखा है, लेकिन समझ में नहीं आता। बताओ आप भागोगे कि नहीं भागोगे? जल्दी जल्दी भागोगे। अरे कौन है भाई? किसको फारसी, किसको आती फारसी? आपको कहा वो फला घर में जब वहां एक आदमी को फारसी आती है, वहां गया तो कहा नहीं, वो अभी काम पर गए, वो रात को 6 बजे आएंगे। अरे 6 बजे उसके पास पहुंचा, क्यों? क्योंकि सामने वाले ने जो लेटर लिखा था और मोहब्बत वाले ने लेटर लिखा था, वो समझ में नहीं आता था। जब उसको बराबर समझ लिया तो इत्मीनान हो गया। तो अल्लाह ने भी एक लेटर मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिया, कुरान की शक्ल में दिया, और मोहम्मद जैसे चाहने वाले ने अपने उम्मत को दिया। और हमको अरबी नहीं आती। बोलो हमको अरबी। अभी बच्चियों ने कुल आऊदु बिरब्बिल फलक का तर्जुमा किया, वरना हमको तर्जुमा नहीं आता था। इसमें सबसे मुश्किल तर्जुमा है मोमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, के उन फूक मारने वालियों के शर से अल्लाह बचा जो घाटों के ऊपर, गिरोह के ऊपर फूक मारती है। अब हमको समझ में नहीं आएगा, वो हमारे नबी पर जादू किया गया था, उसमें बालों की जो गांठें बनाई गई थी उस पर फूक मारने वालियों ने फूक मारा था। पता था आप लोगों को? हालांकि कुल आऊदु रब्बिल फलक कितनी मर्तबा हम नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन वह मिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द का तर्जुमा हमको नहीं मालूम है। तो ये तफसीर का जानना इतना जरूरी, जैसे हमारे नाम खत आवे चाहने वाले का, हम उसके तर्जुमे के लिए बेकरार और बेचैन हो जाते हैं। तो अल्लाह जैसा अल्लाह, जिससे बढ़कर कोई अल्लाह नहीं, और वो कुरान नाजिल करे जिससे बढ़ के कोई किताब नहीं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा पर नाजिल करे जिससे बढ़कर कोई नबी नहीं। और जब हमको समझ में नहीं आए तो समझना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, फर्ज किफाया है कि हम कुरान पाक के तर्जुमे को और तफसीर को समझे। और आपको मालूम है, बड़े बड़े सहाबा वो भी तफसीर के लिए बेचैन रहते थे। बोलो तफसीर के लिए, बल्कि कभी कभी परेशान भी हो जाते थे। कौन? हालांकि सहाबा किराम की जबान कौन सी? हमारी जबान खतरनाक गुजराती, और गुजराती में भी हो बीच में खानदेशी भी आता है। मैं अपने तावीज रूम पे जाता हूं ना, तो भाई सबको ऐसा बोलने का ना, भाई बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं अपने साथियों को देखता हूं, कहता है बैठने मांडो बैठने मांडो। यानी हमारी जबान का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। वो सहाबा किराम जिनकी घुट्टी में अरबी जबान थी, जिनके सर से पांव तक, उनके रगों पे में अगर कोई जबान चलती थी तो कौन सी जबान चलती थी? लेकिन आपको एक वाकया सुनाऊंगा, हंसना भी आएगा लेकिन होगा भी कि सहाबा किराम भी कैसे कैसे मामलात में रहते थे। आपको मालूम है, वो आयत आई रोजा रखने का है। कब से रखना है? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सफेद धागा आ जाए रोजा शुरू करो, काला धागा आ जाए रोजा खत्म करो। अब एक सहाबी, बड़े दर्जे के सहाबी, हजरत अदी, क्या नाम?
عدی، عدی چھوٹا سا نام ہے، ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواج نہیں ہے، بہت پیارا نام ہے، ADI، کیا نام؟ عدی۔ تو انہوں نے جب یہ آیت پڑھی اور سیدھے اپنے گھر میں آئے، تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھے، ایک سفید دھاگا رکھا، ایک کالا، اور سفید دھاگے کو ادھر رکھا، کالے دھاگے کو تھوڑا دور رکھا، اور کہا جب سفید کالا ہو جائے گا، کالا سفید ہو جائے گا تو روزہ رکھنے کا شروع کرنے کا۔ حالانکہ قرآن کا مقصد یہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ مقصد سمجھا کہ 2 دھاگے رکھے، جب سفید والا کالا اور کالا والا، اب صبح ہو گئی، وہ سفید سفید کا سفید ہی ہے، کالا کالا ہی ہے، یہ روزہ رکھ ہی نہیں رہے۔ صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، سورج نکل گیا، لوگ کام دھام پہ جانے لگے، یہ بار بار تکیہ کھول کے دیکھا تو وہ سفید کا سفید نے، کالا کا کالا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول سب نے روزہ رکھا؟ میں نے بھی فرمایا رکھا۔ کہا میں نہیں رکھا، بھوکا ہوں لیکن روزے کی نیت نہیں کیا۔ کیوں؟ کہا میرا دھاگا تو بدلا ہی نہیں، میرا سفید دھاگا سفید ہی رہا، کالا کالا ہی رہا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کون سا دھاگا؟ تو انہوں نے وہ آیت پڑھ کے سنا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور سر پر ہاتھ رکھا، کہا سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے دھاگے سے مراد غروب آفتاب ہے۔ کاش کہ تم یہ عربی کو سمجھے ہوتے، کیونکہ اللہ نے سفید دھاگا اور کالا دھاگا ہی فرمایا۔ وَكُلُوا اللہ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سفید دھاگا کالا دھاگا، تو یہ بھی بیچارے سفید دھاگا اور کالا دھاگا رکھ کر آئے۔ ہمارے نبی بہت مسکرائے، صحابہ کرام کو بلا کر کہا دیکھو عدی نے اپنے تکیے کے نیچے کالا دھاگا اور سفید دھاگا رکھا۔ پھر حضرت عدی کو سمجھا، حضرت عدی سمجھ گئے کہ ہاں صبح سے میں کچھ کھایا پیا نہیں ہوں، کہا چلو تمہارا روزہ شروع ہو گیا۔ لیکن جب حضرت عدی جانے لگے تو ہمارے نبی کے اندر بھی مزاح، مسکراہٹ تھی۔ ہمارے نبی بلائے عدی ادھر آؤ۔ عدی آئے، کیا ہوا؟ کہا تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے نا، اندر رات اور دن دونوں جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان وسادتک العریضۃ، تیرا تکیہ کتنا چوڑا ہے کہ رات کو بھی تو نے تکیے کے نیچے رکھا نے، دن کو بھی تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ ایک آیت آئی قرآن پاک میں 7ویں پارے میں آیت آئی، سب ایمان والوں سنو، اگر تم ایمان لائے ہو اور ظلم نہیں کرتے ہو تو جنت ہے ورنہ جہنم میں۔ ایمان لائے ہو، ظلم نہیں کرتے ہو۔ صحابہ کرام نے جو گھر میں رونا شروع کیا، کیونکہ ایمان لانے کا اور ظلم نہیں، اور ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا ہے بھائی، ظلم تو ہر ایک سے ہو ہی جاتا۔ بھائی بیوی نے کوئی غلطی کی، ہم کو اس کو 1 منٹ کا بولنا ہے، اور ہم نے کتنے منٹ کا بولے؟ 10 منٹ کا۔ تو بھی ایسی نے، تیری ماں بھی ایسی نے، تیرا باپ بھی ایسا نے، تیرا خاندان بھی ایسا، ظلم ہو گیا۔ بھائی ایک پڑھانے والا پڑھاتا ہے، بھائی میرے پاس کوئی بچہ پڑھتا ہے، اس نے غلطی کی، قاعدہ یہ ہے کہ مجھے اس کو 5 منٹ ڈانٹنا ہے، کوئی چھوٹی سی سزا دینا۔ میں 10 منٹ تک اس کو ڈانٹتا رہا، یہ کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر میں کام کرنے والی آتی ہے، کام کرتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ بھئی یہ کام سے یہ کام کرنا ہے، ہم نے اس کے پاس تھوڑا زیادہ کام کروایا، کیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں ہر لمٹ سے پار جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ تو سارے صحابہ رونے لگے کہ کبھی ہمارا بیوی کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی باندیوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی غلاموں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا، کبھی ہمارے بچوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہو جاتا۔ سارے صحابہ کرام اپنے گھر میں بیٹھ کے رو رہے، ظہر کی نماز میں صحابہ آئے، سب کے سب رو رہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا واقعہ ہوا، کیوں رو رہے؟ کہ آیت کریمہ آئی کہ ایمان لاؤ، ظلم مت کرو ورنہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو ظلم تو ہم سب میں کرتے، تو ہمارے نبی مسکرائے، کہا یا ظلم سے مراد ظلم نہیں، ظلم سے مراد شرک ہے۔ ظلم سے کیا مراد ہے؟ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جس میں اللہ نے فرمایا ظلم مت کرو۔ کون سی آیت؟ 7ویں پارے میں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ کہتے ہدایت والا بننا ہے، ایمان لا اور ظلم نہیں۔ صحابہ کرام تو ڈر گئے، تو ظلم تو کرتے ہی، تو ہمارے ایمان کا فائدہ کیا؟ فوراً دوسری آیت آئی تاکہ سارے صحابہ کو تسلی ہو گئی۔ کیا فرمایا؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہاں ظلم سے وہ ظلم مراد نہیں ہے، بلکہ ظلم سے کیا مراد ہے؟ یعنی ایمان والو شرک مت کرو، شرک کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ صرف ظلم کرنے کی وجہ سے کوئی جہنم میں جانے والا؟ تو بتاؤ اگر یہ قرآن کی تفسیر نہ معلوم ہوتی تو کیا کرتے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹے سے بچے، ابھی تو خیر بچے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس،
حضرت عمر کے زمانے میں کتنے تھے؟ ان کی عمر کتنی تھی؟ بالغ بھی نہیں ہوئے تھے. بولو بالغ بھی. اب حضرت عمر کی جب کانفرنس ہوتی تھی، قرآن کی کانفرنس، اس کی کانفرنس قرآن، یعنی آج قرآن کے بارے میں بات چیت ہوگی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کرسی پر بیٹھتے تھے نا، بازو میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھاتے تھے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوتے تھے. اب صحابہ کرام کو آبجیکشن ہوتا تھا کہ نابالغ بچہ وہ سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، ہم سب سامنے بیٹھے ہوئے. کسی نے کہا بھی کہ عمر امیر المومنین، ہم سب بدر والے ہیں، ہم میدان بدر میں آئے ہیں، ہم نے ہمارے نبی کی جوتی مبارک کو صحیح کیا ہے، ارے ہم بڑے بڑے معرکے میں گئے ہیں، ہم نے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن کو دیکھا. آپ ہم کو سامنے بٹھاتے اور سٹیج پر کس کو بٹھاتے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کو، جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے. حضرت عمر نے فرمایا کانفرنس کس کی ہے؟ قرآن کی ہے. اور میں قسم کھاتا ہوں یہ بچہ جتنا جانتا ہے اتنا آپ لوگ قرآن نہیں جانتے ہو. تو سب نے کہا ایسا کیسا؟ عمر نے کہا بھی امتحان لے لیتے. چلو بتاؤ قرآن کریم میں صورت آئی ہے. حضرت عمر نے امتحان شروع کیا، امیر المومنین تھے. کہا قرآن کریم میں ایک صورت آئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا. یہ قرآن کریم میں صورت آئی ہے. بتاؤ یہ کیوں آئی؟ یہ صورت کیوں نازل ہوئی؟ تو کسی نے کہا کہ اس میں فتح مکہ کا بیان ہے. کسی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم کو نہیں معلوم اس میں کیا ہے. کسی نے کہا اس میں سبحان اللہ پڑھنے کا بیان ہے. کسی نے کہا اس میں استغفر اللہ پڑھنے کا بیان ہے. حضرت عمر نے فرمایا عبداللہ ابن عباس کھڑے اور بتاؤ. عبداللہ ابن عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا اس میں ہمارے نبی کے پردہ فرمانے کا بیان ہے، ہمارے نبی کا وصال ہونے والا اس کا بیان ہے. اور اس آیت کے بعد ہمارے نبی روئے تھے اور حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا میں سمجھ گیا کہ آپ اب ہم کو چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس کا بیان ہے. سارے صحابہ نے کہا عمر آپ صحیح کہتے ہو، یہ مجلس قرآن کی مجلس ہے اور قرآن میں اس بچے کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن میری ماں بہنیں، حضرت فاطمہ کا جب آخری وقت آیا، بولو نا حضرت فاطمہ کا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اس کے بعد سے حضرت فاطمہ ٹینشن میں تھی. آپ کو معلوم ہوگا جب ہمارے نبی کو دفن کر کے آ رہے تھے نا، تو حضرت فاطمہ، چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، دفن تدفین ہو گئی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے پاس کھڑی تھی. جب دفن کر کے سب آ رہے تھے تو حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا، بلال کو دیکھا، بلال آ رہے، آہستہ سے آواز دی بلال کو. حضرت بلال آئے، گردن جھکا کر کھڑے ہو گئے. کہا بولو بیٹی فاطمہ کیا کام ہے؟ کام مجھے تم سے نہیں ہے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تمہارے ہاتھ میں طاقت کہاں سے آئی کہ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کے آئے؟ تمہارے ہاتھ میں وہ طاقت کہاں سے آ گئی کہ آپ میرے ابا کی قبر پر مٹی ڈال کر آئے؟ اور حضرت فاطمہ نے ایک شعر پڑھا کہ آج جو مجھ پر مصیبت آئی ہے نا، اگر یہ مصیبت پوری دنیا والوں میں تقسیم کرو نا، پھر بھی مجھے جو غم ہے وہ میرا پلہ اس غم کا بھاری ہو جائے گا. تو یہ حضرت فاطمہ کتنی ہمارے نبی سے محبت کرنے والی، جن کو ہمارے نبی نے اپنا لخت جگر کہا، جن کے اور ہمارے نبی کو کتنی محبت تھی. معلوم ایک مرتبہ، یہ بات ہے تو میں بات بتا دوں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو بہت بھوک لگی. اللہ کے رسول بہت بھوکے ہوئے. خود بھوک کے مارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس زمانے میں لائٹ تو نہیں تھی لیکن چلنے کی آواز ہے. ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ چلنے کی آواز ابو بکر کی ہے. ہمارے نبی نے فرمایا ایسا لگتا ابو بکر تم آ رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا ہاں میں ہوں. اور حضرت ابو بکر نے کہا میرے پیچھے عمر بھی آ رہے ہیں. کہا کیوں دونوں رات کو کیا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے. پھر دونوں نے کہا پیارے نبی آپ کیوں آئے؟ ہمارے نبی نے کہا جس چیز نے تم کو باہر نکالا اسی چیز نے مجھے بھی گھر سے باہر نکالا. مشورہ ہوا چلو حضرت ابو ایوب کے گھر پہ جائے. میں کہتا ہوں ہمارے حساب سے رات کے 2-2:30 بجے کا وقت ہوگا. کسی کے گھر پہ رات کو 2-2:30 بجے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر گئے. حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا ارے میرے گھر میں صدیق، میرے گھر میں عمر، میرے گھر میں مصطفیٰ. بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت ابو ایوب کی قسمت جاگی ہوگی کہ صدیق کی طرف دیکھا مجھے جمال ہی جمال نظر آیا. ارے عمر آ گئے، جلال ہی جلال نظر آیا. مصطفیٰ آ گئے، کمال ہی کمال نظر آ گیا. کمال بھی گھر میں، جلال بھی گھر میں، جمال بھی گھر میں. حضرت ابو ایوب نے کہا میرے پاس گھر میں بکری ہے، میں ذبح کرتا ہوں اور تھوڑی دیر میں گوشت لاتا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھوک بہت لگی ہے تو پہلے میں کھجور اور انگور لے کر آتا ہوں، وہ آپ کھانا شروع کریں. چنانچہ وہ لے کر آئے اور اب جب وہ گوشت آ گیا، گوشت بھی آ گیا، روٹی کا ٹکڑا بھی آ گیا.
میرے پیاروں ہمارے نبی کتنے بھوکے ہوں گے, ابو بکر عمر کتنے بھوکے ہوں گے. السلام علیکم دوستو, امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات کو قاری احمد علی کا بیان اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کر دینا سبسکرائب اور ویڈیو کر دینا لائک. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خدا حافظ.